افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے۔ افغانستان کی حکومت کا ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنے فیلیئرز کا بلیم افغانستان پر نہ ڈالے۔ افغان سرزمین پر دوبارہ سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں گڑبڑ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منی کا ایران کا 2 روزہ سرکاری دورہ ISPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس دورے کے متعلق آرمی چیف کی ایران کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صاحب آپ کی نظر میں بارڈر پار دہشت گردی کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بہت مشکل کام ہے یہ، تقریباً 2640 یا 2700 کلومیٹر کا طویل اور پورس بارڈر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دوحہ ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، ہمارا ایگریمنٹ تو امریکہ کے ساتھ ہے۔ افغانستان کی طرف سے یہ لہجہ، اتنا سخت لہجہ، ایک وارننگ، یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان حملہ کر کے دیکھے، افغانستان پر حملہ کر کے دکھائے، پھر افغانستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور ہم ہر اس طاقت یا ہر اس ملک کو دیکھ لیں گے جو افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا مداخلت کی۔ اتنی سخت وارننگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے، اور یہ کب ہوا؟ یہ تب ہوا جب پاکستان کی طرف سے افغانستان کو وارن کیا گیا تھا۔ پہلے آرمی چیف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پر دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں جہاں سے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر آ کر بھی دہشت گرد حملے کرتے ہیں، اور یہ دیکھ لیا جائے گا اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ جو ڈیفنس منسٹر ہمارے خواجہ آصف ہیں، ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ افغانستان ہمسایوں والا سلوک نہیں کر رہا، ایک نیبرز کا جیسا سلوک ہوتا ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ویسے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کون سے نیبرز یہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہاں، اگر ہم کچھ آگے بڑھ کر دیکھیں تو دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو دوسرے ان کے ہمسایوں کے تعلقات بہت ہی شاندار ہیں، لیکن جب ہم اپنی بات دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں۔ چلے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ابھی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان وہ کنٹری کہ جس کے لیے ہم دنیا سے یہ اپیل کرتے پھر رہے تھے، اور ان کے لیے ہم کانفرنس کروا رہے تھے، ہم نے OIC کروائی کہ طالبان کی جو حکومت آئی جس پہ ہم نے بہت خوشیاں منائیں اور ہم نے بہت شادیانے بجائے، اس حکومت کے لیے ہم نے دنیا سے یہ اپیل کی کہ ان کا پیسہ دیا جائے۔ امریکہ تک سے ہم نے کہا کیوں نہیں دے رہے آپ ان کا پیسہ، آپ ان کا پیسہ دیں، اور وہ افغانستان اور وہاں کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ، دوحہ ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے مطابق تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور وہاں کی زمین کو کسی اور کنٹری یا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے طور پر کسی کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو اب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا، مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ تم کدھر سے آ پڑے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو، تم تو اس کے اندر ہو ہی نہیں۔ یہ کہا ہے انہوں نے، لٹرلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تو اس ایگریمنٹ کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس نہج پر کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کہ یعنی یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہم ہیٹنگ ڈیبیٹ ہے، ڈیبیٹ تو نہیں، یعنی ایک طرف سے کہا گیا ہے، دوسری طرف سے اس کا بہت ہی کرارا سا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے، وہاں پر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو وہ پتھر کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں، جس میں اب شاید ان کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ تم کیوں مامے بن رہے ہو، کہ دوحہ ایگریمنٹ میں تم کہاں سے مامے بن رہے ہو ہمارے، یہ تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ہے ایگریمنٹ۔ تو ایسی لینگویج اور ایسی زبان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کے حملوں کے بعد ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں ایویڈنس دیں، پاکستان ہمیں ایویڈنس دے حکومت، اور ہم بالکل اس کے اوپر جو ہے کریں گے۔ اب ایویڈنس کیسے دی جائے گی؟ یہاں پر جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں آپ اس کی ایویڈنس کیسے دیں گے؟ یا ٹیکنالوجی کا استعمال کی جو بات کی جا رہی ہے، دیکھیں امریکہ اپنی سرحدوں کو محفوظ نہیں بنا سکا، لاطینی مائیگریشن جو ہے امریکہ نے لاکھ کوششیں کی، لاکھ ٹیکنالوجیز کا جو ہے انہوں نے استعمال کیا،
فورسز لگائی، باڑ لگوائے، ہر قسم کے انہوں نے حربیں استعمال کی، لیکن اللیگل مائیگریشن جو ہے یا انفلٹریشن جو ہے وہ وہاں پہ جاری ہے۔ اسی طرح افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ہی الگ ہے۔ جس طرح ایاز صاحب نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کو کئی لوگ افغانستان میں تو اس پہ اجماع ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو وہ مستقل سرحد نہیں مانتے۔ آپ کے اپنے پاکستان کی کئی سیاسی تنظیمیں جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ تک ڈیورنڈ لائن پہ وہ بھی معترض رہتی ہے وہ جماعتیں۔ تو مسئلے مسائل بہت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے، جو دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں افغانستان میں، جس میں افغانستان نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، دنیا کے ساتھ، کہ افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے حوالے سے کسی بھی ملک کے خلاف، وہ وعدہ کہاں پہ گیا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی انفارچونیٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ زوب کینٹ میں جو ہمارے 9 جوان شہید ہوئے، اور اس میں میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاؤں کہ آرمی چیف کوئٹہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ بات بھی کی، اور جو پریس ریلیز جاری کی انٹر سروسز پبلک ریلیشن نے، انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں سیف ہیونز بھی ہیں اور لبرٹی آف ایکشن بھی ہے، مطلب کہ وہ موجود بھی ہیں، اور وہاں پہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ پاکستان پہ آ کے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اب ایک نئی چیز آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ٹی ٹی پی جو ہے بلوچستان میں بھی آپریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ پچھلے کچھ عرصے سے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ملیٹنٹس جو کہ بلوچستان کے لوکل ملیٹنٹس تھے، اور جو ٹی ٹی پی ہے، ان کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے، اس سے پاکستان کافی پریشان ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ سہیل شاہین نے اگلے دن ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ سو ڈاکٹر صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان پہ کچھ پریشر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پریشر یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہمیں ریکگنائز کروائیں، ہمیں جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، انتہائی شرم کی بات یہ ہے کہ افغانستان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے او آئی سی کی کانفرنس کروائی، ہم نے ان کو جو ہے وہ افغان فارن منسٹر کو کئی دفعہ پاکستان بلایا، دنیا میں جا کے ان کی بات کی۔ الٹا افغانستان نے پاکستان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے دنیا میں ہمارے لیے پیسے مانگیں۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا چوائس رہتی ہے۔ پاکستان میں انٹرنلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھی پولیٹیکل حالات جس طرح کے ہیں، اور پھر افغان طالبان آنے کے بعد جو ہے ان کی پاکستان میں بڑے کم جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اب تو وہ جو مذہبی رہنما ہیں ان کی بھی وہ نہیں سنتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں کسی کے نہیں سنتے، وہ دنیا میں کسی کے نہیں سنتے، وہ یو این سے جو ہے وہ ہر وقت ان کو یو این کے سٹاف، خواتین کے سٹاف کو نکال دیا۔ تو ہمیں بیسیکلی فرینکلی سپیکنگ پاکستان کی کوئی افغانستان پالیسی کوئی نہیں ہے۔ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں جو افغانستان میں طالبان اور ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان میں کیا کرنا ہے۔ اور افغانستان جو ہے وہ اپنی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو سیف ہیونز ہیں افغانستان پہ، وہاں پہ حملے کرنے پڑیں ان سیف ہیونز کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مجھے تو ڈاکٹر صاحب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر کی، دیکھیں جب فوجی جوان شہید ہوتے ہیں تو آرمی چیف اور ساری جو کمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر بڑا تذبذب آتا ہے اور بڑی پریشانی بنتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک فوجی جو ہے اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، ایک ایک فوجی پاکستان کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے اپنی فوج کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا ہم پیسہ لگاتے ہیں، ہم اتنا ان کی سارا قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کرتے رہیں گے، اور ہم 50-60 لاکھ افغانیوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ کیئر، ان کی ہاسپٹل، ان کی ہر چیزوں کو کیئر کر رہے ہیں، ان کی فیملیاں یہاں پہ ہیں، وہ پاکستان میں نیشنل بن گئے اور وہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلیں، تو یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی میرا خیال۔